اب سازش نہیں ہوگی، اب ملک میں مداخلت نہیں ہوگی، معاملہ پاکستان کا ہے۔ اصل میں وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی سب سے بڑی چڑ جو ہے وہ دفعات توہین رسالت یا توہین دین یا توہین اللہ ہے پاکستان کے اندر۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ دفعات ختم ہو۔ انہوں کو پتہ ہے کہ جب ہم یہود و نصارہ کو خط لکھیں گے وہ دوڑے چلے آئیں گے اور ان پر پریشر پڑ جائے گا، کیونکہ وہ قرضہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ان پر ٹانگ رکھ دیں گے کہ جناب یہ مقدمات ختم کرو، کیونکہ وہ تو پہلے ہی چاہتے ہیں۔ یعنی دین کے خلاف دین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دین کے دشمنوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آئیں جناب ہمیں بچائیں۔ اب تمہاری بار حکومت گئی تو وہ جناب سازش تھی، اب تم بلا رہے ہو کہ آؤ مداخلت کرو، تو یہ سازش نہیں ہے ملک کے خلاف۔ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے بابا جی فرمایا کوئی داڑھی منیا ہوئے تو پامے داڑھی والا ہوئے، پگڑی ہوئے تو بامے سروں ننگا ہوئے، جڑا حضور دی عزت دی گل کرے گا فرمایا اسا او دی جتیاں چک کے اپنی پگڑی چ بنا گے۔ نہ ہمیں شریفوں سے تعلق ہے، نہ ہمیں بدماشوں سے تعلق ہے، نہ ناچنے والوں سے تعلق، نہ نچانے والوں سے تعلق، نہ ہمارا کسی اور سے تعلق۔ ہمارا تعلق ہے صرف ذات مصطفیٰ سے۔ ہماری پارٹی ہے حزب اللہ، اللہ کی جماعت سے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے گا، جو رسول اللہ کی ناموس کی بات کرے گا، ہم اس کی جوتیاں اٹھا کر، وہ کہے گا نا کہ اپنے چہرے پر رکھ لو، خدا کی قسم اپنے چہرے پر رکھ لیں گے۔ اور جو رسول اللہ کی ناموس کی پرواہ نہیں کرے گا، اگر کوئی کہے گا نا کہ اسے اپنی جوتی اٹھانے دو، ہم اپنی جوتی کے تلوے کا گوبر بھی اسے نہیں دیں گے۔ ہم اس قابل بھی نہیں سمجھتے جو حضور کا گستاخ ہے، اور جو حضور کا عاشق ہے ہمارے سر پر جوتیاں رکھ کے کھڑا ہو جائے، ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ بات نہیں اس قوم کو سمجھ نہیں آ رہی، دلیلیں دے رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں گستاخی ہوگی اس کی دلیلیں دے رہے ہیں۔ میں نے کہا بدبخت ہو، یہ تو اللہ نے تم سے شعور ہی چھین لیا معافی مانگنے کا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، عمل برباد ہو جائیں گے اور اللہ شعور بھی چھین لے گا تم سے، عقل بھی نہیں آئے گی کہ معافی مانگ لیں، معافی نہیں ملے، معافی مانگنے کا شعور ہی ختم ہو جائے گا تم سے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں، ہمارا مطالبہ آج بھی یہ ہے کہ یا تو یہ معافی مانگیں، سرعام توبہ کر لیں، نہیں تو پھر پاکستان کے قانون کے مطابق 295 کے سی کے تحت توہین رسالت کا مقدمہ ان پر درج کیا جائے۔ کیوں جی، ہے یہ بات یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر کسی کو حضور کی ذات سے کسی اور سے زیادہ پیار ہے تو پھر اس کا پیار اسے مبارک۔ ہم تو اپنے نبی کے لیے جیتے ہیں، اپنے نبی کے لیے مرتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا بہترین عمل کیا ہے؟ پوچھا گیا حضور افضل الاعمال، حضور بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے دوستی رکھنا، اللہ کے لیے دشمنی رکھنا۔ کسی کو دشمن سمجھو تو اللہ کی رضا کے لیے کہ یا اللہ یہ تیرا دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے۔ اور اللہ کے ساتھ کون دشمنی کرتا ہے؟ اللہ کا مطلب یہ ہے جو رسول اللہ کا نہیں ہو سکتا وہ خدا کا بھی نہیں ہو سکتا۔ جو حضور کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، جو حضور کا غلام ہے وہ خدا کا دوست ہے، جو حضور کا نوکر ہے اللہ ان سے خود محبت فرماتا ہے۔ تو ہمارا کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، ہم تو ہمارے ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مشن ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی کہ حضور علیہ السلام کی ناموس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ ہوگا، نہ ہوا ہے، نہ انشاءاللہ قیامت تک کوئی عاشق رسول کر سکتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب آپ لوگ اب اپنی شاستوں کو مدینہ منورہ تک لے جائیں، حضور کی بارگاہ تک لے جائیں، گالی گلوچ کریں، وہاں حضور کی مسجد کا تقدس پامال کریں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر تم حضور کی کچھ بھی ہے۔ اگر ایک بندہ بات کرتا جی اللہ نے کہا ہے، حضور نے کہا جی کافر کو بھی کافر نہ کہو، میں نے کہا پھر تم کیوں انہیں کہتے ہو کہ چور ڈاکو؟ جب کافر کو کافر ہے اور کافر نہ کہو، اللہ نے منع کیا ہے۔ میں نے کہا پہلی بات یہ تیری بات غلط ہے، خود فرمائیے قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب کہو انہوں نے اے کافرو، نہیں کہا۔ یہ میں نے کہا یہ تمہاری منطق ہی غلط ہے کہ کافر کو کافر کیوں نہ کہیں، کافر کو کافر۔ تو میں نے کہا کہ مسلمانوں کو کافر بنا کے بیٹھے ہو، تم کہتے ہو جناب ہم حق پہ ہیں باقی سارے باطل۔ بھائی بات یہ ہے، اب یہ وقت آ گیا کہ ان کے ہاتھوں پر بھی عاشقان مصطفیٰ کا خون ہے، ان کے ہاتھوں پر بھی عاشقان مصطفیٰ کا خون ہے کہ نہیں ہے جی؟ وہ ممتاز قادری کا خون بہا کے بیٹھے ہیں، یہ 36 عاشقان رسول کا یکم پچھلے سال یکم رمضان کو خون بہا کے بیٹھے ہیں۔ اب اللہ نے باطل کو باطل سے ٹکرا دیا، اب یہ آپس میں لڑیں گے، اب یہ آپس میں مریں گے۔ یہ ان کو خدا کی سزا ہے اللہ کی طرف سے، جب تک یہ توبہ نہیں کرتے اللہ ان کو توفیق دے۔ قتل تو ایک انسان کا بھی، عام کا بھی قتل ہوتا ہے، پھر عاشقان رسول کا قتل آج تیرے جل سے جائز ہے جناب؟ وہ لاہور میں ہوں، رمضان شریف کا احترام بھی نہ ہوا جناب، جس نبی نے فرمایا کہ مسلمان کی عورت کی شان کیا ہے کہ وہ اپنے پردے میں رہے،
قرآن کہتا ہے کہ مسلمان کی بچی کا مقام یہ ہے کہ وہ پردے میں رہے. اور تو نے رمضان کا جب لوگ قرآن سن رہے تھے تراویحیاں مساجد میں، اور تو لوگوں کی بچیوں کو لے کر مینار پاکستان پہ تیرے گانے چل رہے تھے، اور وہاں پہ کھلے عام ڈانس ہو رہے تھے، اور وہاں پہ جناب یہ تمہاری ریاست مدینہ تھی. اتنی منافقت، اتنا جھوٹ. جب مشکل پڑتی ہے پھر اسلام کا سہارا لے لیتے ہیں، اور جب مشکل نکل جاتی ہے تو پھر جناب دین کے خلاف ہی پڑ جاتے ہیں. پھر یہ کر لیں جناب، وہ کر لیں جناب، پھر جناب یہ مولوی تو شدت پسند ہے. میں نے کہا چلو ہم تو شدت پسند ہے حضور کی وجہ سے، ہم تو حضور کی غیرت میں ہمیں شدت آ جاتی ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے. اور تم تو شدت پسند ہو اپنی حکومت اور اقتدار کے لالچ میں. تمہیں سیاست اتنا پیاری ہے تو ہمیں رسول اللہ کی عصمت اور ناموس اتنی پیاری ہے، اس سے کہیں زیادہ پیاری ہے، اس سے کہیں زیادہ پیاری ہے. اب باطل سے باطل ٹکرا گیا. اب وقت ہے کہ جو بندہ اس بات کو اللہ جس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے خاموشی سے ایک طرف ہو جائے، خاموشی سے ایک طرف ہو جائے اور ان کا تماشا دیکھے. بس یہ دعا مانگتا رہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، ان ناسوروں سے اللہ پاکستان کو بچائے. ہمارے لیے دونوں ہی برابر ہیں، جو پہلے کرسی پر تھے، جو اب کرسی کے نیچے اور کرسی کے اوپر ہیں، ہمارے لیے دونوں ہی برابر ہیں. ہمارے لیے وہی عاشق رسول ہے جو آج قبر میں سویا ہوا میر ظفر اللہ جمالی. آج میں اس کی قبر کو بھی سلام کرتا ہوں کہ جب یہ قانون بدل رہے تھے تو واحد وہ بندہ تھا جس نے کہا تھا جناب میں MNA سے بھی استعفیٰ دیتا ہوں اور نون لیگ سے بھی استعفیٰ دیتا ہوں، اس لیے کہ میں حضور کی ناموس پر سودا نہیں کر سکتا. اس کی قبر کو بھی سلام ہے. باقی ہم کسی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق، ہمارا تعلق ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو حضور کی عزت کی بات کرتا ہے، ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو حضور کی ناموس کی بات کرتا ہے. بس ہمارا کسی اور سے تعلق نہیں. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ یہ جو اتنی بڑی وہاں پہ گستاخی کی گئی اور ان کی ایبا پر کی گئی، ان کے اکسانے پر کی گئی، وہاں جو رہنے والے ہیں کیا وہ اتنے بے وقوف ہیں انہیں پتہ نہیں تھا کہ مدینے کے اور سعودیہ کے قانون کیا ہیں؟ یہ پاکستان تھوڑی ہے کہ 20-20 سال گواہ مر جائیں گے، پراسیکیوٹر مر جائے گا، پولیس اور تفتیشی افسر مر جائیں گے اور فیصلے ہوں گے. 1 گھنٹے میں وہاں فیصلہ ہو جاتا ہے. وہ اتنے بے وقوف تھے کہ وہ اپنے سب کچھ داؤ پر لگا دیتے. ان کو اکسایا گیا، لایا گیا. اور آج میں ان سے کہتا ہوں نا نیازی صاحب سے کہ وہ جو بندے 5 پکڑے جن کو 5 سال کی سزا ہوئی، 60,000 ریال جرمانہ ہوا اور ہمیشہ کے لیے وہ بین ہو گئے، اب 5 سال ان کے بچوں کو روٹی دے آیا کرو. یہ تو جانتے نہیں ہوں گے ان کو. یہ ہماری بے وقوف عوام میں بھاگ پڑتی ہے جناب ان کے پیچھے. یہ انہوں نے کبھی جا کے پوچھنا ہی نہیں ہے. یہ پھر کہنا سعودیہ سے کہ جناب ان کو معاف کر دیں، ان کے ویزے بحال کر دیں، یہ بچوں کی روزی. اب 5 سال ان کے اہل خانہ کو کون کما کے دے گا؟ مجھے بتائیں. ان کو تو سزا مل گئی، انہوں نے وہاں پہ گستاخی کی، ان کو موقع پر سزا مل گئی کہ اب عیش کرو تم ساری زندگی کے لیے. لیکن دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسی بات ہی نہ کہلوا دے جو حضور کے شان میں گستاخی کے زمرے میں آتی ہو. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حضور کے در کا مقام کیا ہے، عزت کیا ہے، حضور کے دربار کا مقام کیا ہے. خدا کی قسم میں نے ڈھیر سارے مثالیں ہیں، میں وقت نہیں ہوتا، میں نے 1000 مثالیں دی ہیں کہ وہاں پہ تو جو کتا ہے نا حضور کی گلی کا، اولیاء نے اس کے بھی قدم چومے ہیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جب مدینہ سے اتنی محبت فرماتے ہیں، حضور مدینہ سے پیار کرتے ہیں. آج مدینہ میں حضور تشریف فرما ہے، حضور کی ازواج مطہرات تشریف فرما ہے، 3 خلفاء مدینہ پاک میں تشریف فرما ہے، اور صحابہ اکرام بے شمار مدینہ پاک میں تشریف فرما ہے. تو بتائیے اس مدینہ کی عظمت کتنی ہے، اور اس مدینہ کو بھی تم نے نہ چھوڑا. لہٰذا ہماری اپنی قوم سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے اللہ رسول کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کہیں گمراہی کے دلدل میں پھنس نہ جانا. اس بات پر اگر کوئی یہ بھی کہنا کہ کسی سے آپ بات کر رہے ہو کہ جناب دیکھیں مدینے میں کیا ہوا، اور وہ آپ کو دلیل دینے کی کوشش کرے، تو سمجھ لو کہ یہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہے. آپ اس کی بات سننا ہی نہ، اسے کو بس میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرا ایمان چھین لیا، اللہ نے تجھ سے شعور بھی چھین لیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے بربادی کی طرف دھکیل دیا، اس لیے کہ تجھ سے گستاخی ہونے کے بعد اب توبہ کی توقع بھی، امید بھی نہ رہی. دلیل دیتے ہو کہ جناب حضور کی بارگاہ میں اونچی بکواس کر کے دلیل دیتے ہو اور کہتے ہو کہ جناب یہ ایسا ایسا ایسا، کچھ نہیں ایسا. بس یا تو سرعام توبہ ہے یا پھر یہ کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، عمل برباد ہو گیا اور شعور بھی نہیں آئے گا. بس اتنی سی بات ہے. یہ تو قبر آئی تو پتہ چلے گا کہ جناب حضور آئے ہیں یا شریف صاحب آتے ہیں یا نیازی صاحب آتے ہیں، کون آتا ہے قبر میں. یہ تو جائیں گے تو پتہ چلے گا. اپنے نبی سے وابستہ ہو جاؤ، اپنے نبی سے پیار کرو. یہ میں بالکل سارے علماء اس بات پر متفق ہے. مدینہ پاک میں جو ہوا وہ مبینہ اور واضحتاً کوئی شک نہیں ہے، وہ انہوں نے دانستہ کی یا غیر دانستہ کی، حضور کی بارگاہ کی توہین کی انہوں نے. حضور جہاں لا ترفعوا اصواتکم کی بات ہے کہ اچھی بات بھی اونچی آواز میں نہ نکالو.
تو جو شور مچا کر بری آوازیں نکالے، گالیاں نکالے، تو بتایا اس کا کوئی دین ایمان رہے گا باقی؟